أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ فَهِيَ مَا عُلِمَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لُغَةً لَا اجْتِهَادًا وَلَا اسْتِنبَاطًا. مثاله في قوله تعالى فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. فالعالم بأوضاع اللغة يفهم بأول السماع أن تحريم التعفيف لدفع الأذى عنهما. اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ رحمہ دلالت النص کو بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے مصنف علیہ رحمہ نے عبارت النص اور اشارت النص ان دونوں کو بیان فرمایا تھا اور اس کی مثال بھی پیش فرمائی تھی. اس سے یہ جو عبارت میں پڑھی، اس عبارت میں مصنف علیہ رحمٰن نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ. تو اس عبارت کے ذریعے مصنف علیہ رحمٰ دلالت النص کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ دلالت النص وہ معنی ہے، یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو چوتھی تقسیم ہے نا، اس کی جو پہلی دو قسمیں ہیں ان کا تعلق لفظ سے ہے، اور جو آخری دو قسمیں ہیں ان کا تعلق معنی سے ہے. تو دلالت کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ دلالت النص کے لیے کہیں گے وہ معنی ہے جس کے متعلق لغتاً یہ معلوم ہو جائے کہ وہ حکم منصوص علیہ کی علت ہے، جس میں اجتہاد کو دخل نہیں ہوتا. یعنی وہ معنی کہ جس میں اجتہاد کو دخل نہیں ہوتا، وہ دلالت النص ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھو کہ یہاں پر خلاصہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اس تعریف کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ جو معنی دلالت النص سے ثابت ہو نا، وہی معنی حکم کی علت ہوتا ہے. جو معنی دلالت النص سے ثابت ہو وہی معنی حکم کی علت ہوتا ہے. تو یہاں پر مصنف علیہ رحمٰ نے دلالت النص کی جو تعریف بیان فرمائی ہے، اب ذرا اس میں آپ غور کریں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ میں ہو جائے گی. تو یہاں پر یہ جو کلمہ ہے نا، اس سے مراد معنی ہے. تو جب اس سے مراد معنی ہے تو یہ اشارت النص اور عبارت النص دونوں نکل گئے، کیونکہ ان دونوں قسموں کا تعلق نظم سے ہے. عبارت النص اور اشارت النص کا معنی سے نہیں ہے. آگے پھر کہا لغتاً، یہ جو لغت ہے اس کی قید سے اقتضاء النص خارج ہو گئے، کیونکہ وہ عقلاً یا شرعاً جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. عقلاً و شرعاً معلوم لغت کے اعتبار سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح اس قید سے کیا فارغ ہو کہ قیاس بھی فارغ ہو گیا، کیونکہ اس کا ثبوت لغت سے نہیں ہوتا بلکہ کسی علت اجتہادی سے ہوتا ہے. تو لہذا مصنف نے لا اجتہاداً اور لا استنباطاً لا کر لغتاً کی تاکید کرتے ہوئے ان لوگوں کا رد کیا ہے کہ جو دلالت النص اور قیاس کو صرف علت دیکھتے ہوئے ایک شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دلالت النص اور قیاس کو ایک شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صرف علت کو دیکھتے ہوئے. اوپر آپ تعریف دیکھیں نا کہ دیکھو جو دلالت النص ہے اس کی تعریف کیا بنتی ہے کہ دلالت النص سے، دلالت النص کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ معنی کہ جو دلالت النص سے ثابت ہو نا،
جو معنی دلالت النص سے ثابت ہو وہی معنی حکم کی علت ہوتا ہے۔ قیاس میں بھی چونکہ علت کا دخل ہوتا ہے تو لہذا بعض لوگ جو ہیں وہ دلالت النص اور قیاس کو ایک سمجھتے ہیں، لہذا مصنف علیہ الرحمٰ نے اس چیز کا جو ہے کیا ہے کہ رد فرمایا۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ قیاس میں بھی علت کو دیکھا جاتا ہے، دلالت النص میں بھی علت کو دیکھا جاتا ہے، تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ بھئی ان میں کس طرح کا فرق ہے؟ تو اب بات یاد رکھیں کہ ان میں تقریباً 4 طرح کا فرق ہوتا ہے۔ پہلا فرق کیا ہے کہ دلالت النص قطعی ہوتی ہے۔ دلالت النص کیا ہوتی ہے؟ قطعی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جو قیاس ہے نا وہ عموماً ظنی ہوتا ہے۔ ایک فرق یہ آ گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دلالت النص کو ہر ماہر زبان جان سکتا ہے، جبکہ قیاس پر مجتہد کے علاوہ کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ دو فرق۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ دلالت النص کی مشروعیت قیاس کی مشروعیت سے مقدم ہے۔ دلالت النص کی مشروعیت جو ہے وہ قیاس کی مشروعیت سے مقدم ہے۔ نمبر 4، منکرین قیاس بھی دلالت النص کا انکار نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کرتے۔ تو ان 4 جو ہے نا کہ جو فرق ہیں ان کے لوگوں کی ان لوگوں کے نظریے کو انہوں نے باطل کر دیا کہ جو دلالت النص اور قیاس کو ایک ہی چیز شمار کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا عبارت النص بھی پڑھا تھا ہم نے، دلالت النص بھی اشارت النص بھی ہم نے پڑھا تھا۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں دلالت النص، ٹھیک ہے جی۔ ذرا ان کے درمیان میں بھی ہم تھوڑا بہت جو ہے نا معنی کے اعتبار سے ہم فرق سمجھ لیتے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ عبارت النص اور اشارت النص میں معنی سے مراد لغوی معنی ہے جس کے لیے لفظ موصولہ ہے، جبکہ دلالت النص میں معنی سے مراد لغوی معنی نہیں ہے بلکہ جو ہے کیا ہے کہ التزامی معنی مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمٰ نے مثال دی، وہ مثالہ فی قولہ تعالی۔ اب اس کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مصنف علیہ الرحمٰ دلالت النص پر قرآن مجید سے مثال کیا پیش فرما رہے ہیں؟ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور تم والدین کو اف نہ کہو اور ان کو تم جھڑکو بھی نہیں۔ تو اس آیت میں یہ بات عبارت النص سے ثابت ہے کہ والدین کے لیے اف کلمہ کہنا ممنوع اور حرام ہے، یہ تو بات عبارت النص سے ثابت ہے۔ اچھا، یہ آیت جو ہے نا یہ دلالت النص کی بھی مثال بن سکتی ہے۔ کس طرح کہ صاحب زبان جو ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا پڑھ اور سن کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ باری تعالیٰ کا مقصد صرف لفظ اف کہنا نہیں ہے، یعنی اف کہنے سے روکنا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی التزامی، اس کا معنی التزامی کیا ہے؟ تکلیف اور رنج پہنچانا، دکھ پہنچانا سے روکنا مراد ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، یعنی اس معنی کو سمجھنے کے لیے کسی غور و فکر یا اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہذا والدین کو مارنا، گالی گلوچ وغیرہ کہنا، یہ جو ہے نا یہ حرام جو ہے نا یہ دلالت النص سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے ہی بندہ اس آیت کو سنے گا نا، یہ کہا ہے نا فَالْعَالِمُ کہ جاننے والا، جو لغت کو وضع کرنے جاننے والا جو ہے نا یہ سمجھ جاتا ہے پہلے سماع سے، یعنی جو شروع میں جو سنتا ہے نا جیسے ہی سنتا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کون سی معنی ہے؟ تحریم التعفیف، کہ بھئی اف کا حرام ہونا یہ کس لیے؟ یہ جو ہے نا تکلیف کو دفع کرنے کے لیے ان سے، یعنی مطلب یہ کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے نا یہ آیت کریمہ آپ دیکھیں ایک لحاظ سے یہ عبارت النص ہے۔ عبارت النص کس میں ہے؟ کہ بھئی تم اپنے والدین کو اف نہ کہو اور ان کو تم جھڑکو نہیں، لیکن یہ دلالت النص اس طرح ہے کہ بھئی اس سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے نا وہ معنی التزامی کیا ہے؟ تکلیف اور دکھ پہنچانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو لہذا جو بھی شخص جو ہے یہ سنے گا تو جو عالم ہوگا وہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گا، صاحب لغت ہوگا تو یہ بات سمجھ جائے گا
کہ اف نہ کہنے سے مراد کیا ہے کہ والدین کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی وہ حکم حاضن نوع عموم الخصوص عموم الحکم المنصوص علیہ لعموم علتہ۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دلالت النص کا حکم یہ ہے کہ جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں منصوص علیہ کا حکم بھی پایا جائے گا۔ مثلا دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولا تقل لهما، یہ حکم یہ ہے، اس کا حکم کیا ہے کہ والدین کے سامنے کلمہ اف کہنا حرام ہے۔ تو اس کے حرام ہونے کی علت کلمہ اف کہنے سے والدین کو تکلیف پہنچانا ہے، لہذا جہاں جہاں تکلیف پہنچنے کی علت پائی جائے گی نا وہاں وہاں اس قول فعل کے حرام ہونے کا حکم بھی پایا جائے گا، کیونکہ والدین کو مارنے، گالی دینے، مزدور بنا کر خدمت لینے، قرضے کے عوض ان کو قید کرنے، اسی طرح بیٹے کو ناحق قتل کرنے پر قصاص، والدین کو قتل کیے جانے سے جو کیا ہو جائے گی تکلیف پہنچتی ہے، تو لہذا یہ تمام قول و فعل دلالت النص کی وجہ سے کیا ہوں گے، حرام ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک جو ہے نا یہ آپ کا سبق آج پورا ہوا۔ کہتے ہیں اس نو کا حکم یہ ہے کہ یہ حکم منصوص علیہ جو ہے یہ اپنے عموم علت کی، یعنی یہ علت کے عموم کی وجہ سے اس معنی کے لیے، تو کہ ہم نے کہا کہ بھئی مارنے کا حرام ہونا، گالی کا حرام ہونا، ماں باپ سے خدمت لینا، بسبب اجارت کا حرام ہونا، اور ان کو روکنا قرضے کے سبب، یا جو ہے نا قتل کے سبب اس کو کہتے ہیں یا اس کو قتل کرنا قصاص کے طور پر، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔